بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت علاقائی سطح پر ہم دیکھیں تو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ افغانستان کا چیلنج ہے، چائنا کا چیلنج ہے، ایران کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ ترکی میں افغان پیس جو کانفرنس تھی وہ ملتوی کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کو کم کر رہا ہے۔ ان تمام حالات کے تناظر میں پاکستان متحدہ عرب امارات تک بھی پہنچا ہے۔ ایران کا دورہ اس وقت وزیر خارجہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ترکی بھی جائیں گے، اور متحدہ عرب امارات کا دورہ وہ کر چکے ہیں۔ آخر اس دورے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا خطے کے تمام تر یہ جو ممالک ہیں، ترکی، ایران، پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات مل کر جو اس وقت خطے کے چیلنجز ہیں، کیا ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں؟ اس موضوع پر ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں۔ ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں افغان اور بین الاقوامی امور کے ماہر امتیاز گل صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد جاگیر صاحب۔ امتیاز گل صاحب، ایرانی قیادت کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک جتنی پیش رفت ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدے کی بحالی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آپ کتنے پر امید ہیں، کتنا سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جوہری معاہدہ دوبارہ بحال ہو پائے گا، اور اگر یہ بحال ہو پائے تو خطے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے امریکی صدر نے اس خطے میں جی۔ ایک نئی سرد جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سرد جنگ کے موہرے بنیادی مرکز چین ہے، لیکن اس کے آس پاس جو موہرے ہیں، اس میں ایران اور پاکستان شامل ہیں، ان کو بھی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب کوشش بظاہر یہ لگ رہی ہے امریکہ کی کہ کس طریقے سے ایران کو نیوکلیر ایشو پہ تھوڑا سا کنسیشنز دے کے اس کے جی، ساتھ ریلیف معاہدہ دیا بحال جائے۔ کریں، اور اس کے ذریعے پھر ایران کو چین سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ایک گیم پلان ہے کہ کس طرح رخنہ پیدا کیا جائے چین پاکستان اور چین ایران کے جو رفاقت کے یا شراکت داری کے معاہدے ہوئے ہیں ان میں۔ جی، ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، اگر ہم پاکستان ترکی کے تعلقات کو دیکھیں تو ہمیشہ دونوں ممالک کے بڑے گہرے روابط رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب ترکی سے لڑاکا طیاروں کی پاکستان کو فراہمی کی بات ہوئی تو امریکہ نے وہ رکوا دیا۔ آپ یہ فرمائیے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے کتنے امکانات ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ پہلے کی نسبت دیکھیں ایک دہائی پہلے، تو اب تو اچھے خاصے ڈیفنس ریلیشن شپ ہیں، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ امریکی ظاہر ہے وہ پاکستان کو اگر اسلحہ کی فروخت اگر ترکی کے ذریعے ہوگی تو وہ اس میں روڑے اس لیے اٹکائیں گے کہ ٹیکنالوجی ان کی ہے، اور تھرڈ کنٹری سیل کا ایک جو معاہدے کے اندر ہوتا ہے تو اس میں اس کی اجازت دینا یا نہ دینا جو اوریجنل کنٹری ہے وہ اس کا صابدید ہوتا ہے۔ اور انڈیا نے معاف کیجیے، امریکہ نے جو ہے اکثر جب بھی ملٹری سیلز کی بات آتی ہے تو اس میں انہوں نے روڑے ہی اٹکائے۔ کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس میں اسموتھ سیلنگ ہو۔ اگر ایڈمنسٹریشن راضی تھی تو کانگریس کی طرف سے روڑے اٹکائے جاتے تھے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لابیز ہیں، اس میں انڈین لابی بھی کام کرتی ہے، اور باقی جو انٹرسٹڈ گروپس ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ بھی یہ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کا وتیرہ بھی ہے، کیونکہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ اپنی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے اور اس کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مشکلات بہرحال راہ میں حائل رکھتے ہیں۔ جی، بریگیڈیئر شاہد جاگیر صاحب، یہ فرمائیے کہ افغانستان میں اگر امریکی افواج کا مکمل انخلا ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ افغانستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور دفاع کو وہ ٹیکل کر سکیں، جو اس وقت وہاں پر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے چیلنجز ہیں اس سے وہ نمٹ لیں گے؟ جی نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز ابھی بھی جو نیٹو فورسز ہیں وہ یو ایس ایئر فورس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اپنے آپریشن پہ۔ جی، ایون اب اور افغان فورسز بھی یو ایس ایئر فورس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اپنی جو آپریشن وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ جی، اس
لیے اس چیز کو ذہن میں مت ضرور رکھیے کہ اگر یو ایس فورسز کمپلیٹلی نکلتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یورپین یونین نے پچھلے دنوں بڑے ڈپلومیٹک ورڈز میں یہ بتا دیا کہ دا مومنٹ امریکنز وہاں سے نکلتے ہیں یورپین یونین کے ٹرپس بھی جو ہے دے وڈ آلسو فالو دم. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو امریکن کی جو ہے وہ ایئر سپورٹ ہوگی نہ جو نیٹو فورسز ہیں وہ ہوں گے اور سارا کا سارا جو سیکورٹی کا برڈن ہے وہ افغان فورسز کو اٹھانا پڑے گا which are neither trained nor equipped to fight the طالبان. دیکھو میرے ذہن میں جو لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا اور یہ چیز جو ہے افغان گورنمنٹ کو بڑی کلیئر ہے اس وقت. اسی لیے وہ امریکنز کو بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کسی ویز اینڈ مین سے آپ ہمارے ساتھ افغانستان میں رہیں جب تک کہ طالبان کے ساتھ ہمارے انٹرا افغان ڈائلاگ اور فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہو جائے. امتیاز گل صاحب، ابھی جو امریکی پروپوزلز آئیں یعنی جو ٹونی بلنکن کا خط تھا امریکی وزیر خارجہ کو افغان صدر کو، اس میں بھارت کا بھی آل آف اے سڈن ذکر کیا گیا کہ انڈیا کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا جائے اور اسی لیے استنبول کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ بھی موجود تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ افغانستان میں انڈیا کو کوئی خاص رول دے کے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان اور ایران افغانستان کے دو اسٹریٹجک ہمسائے ہیں. جی اب بالکل. آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک ہمسائے کو بالکل آپ نظر انداز کر کے اور ایک غیر متعلقہ اس علاقے کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے بھی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ یہ بھارت، اس کو شامل اس کیا کا جائے. نام انہوں نے لے لیا کہ آپ اہم کردار اس میں ادا کریں گے. تو جو واحد کردار بھارت افغانستان میں ادا کر سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اسپوائلر کا، کہ پاکستان کے لیے وہ اسپوائلر بنے رہے، افغانستان کے ساتھ اپنا انٹیلیجنس سیکیورٹی کا تعاون جاری رکھے اور افغانستان کا جتنا بھی سیکیورٹی نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، وہ انڈیا کے وہ کنٹرول میں رہے. استعمال ہو پاکستان کے خلاف یہاں پہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور یوں پاکستان کو بھی زیر دباؤ رکھیں مسلسل. تو یہی ایک بڑا موٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پاکستان کو زیر دباؤ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات اور جو منصوبے چل رہے ہیں سی پیک کے تحت، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت، وہ بھی پھر پریشر کا شکار رہیں گے. جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، اس صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ جس طرح کہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی پیک متاثر ہو سکتا ہے، بلوچستان میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک طرف سے تو پاکستان سے تعاون مانگا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے پاکستان کو پریشر میں رکھا جا رہا ہے. جی یہ اس بات کا غماز ہے کہ خود امریکنز انڈر پریشر ہیں اور انڈیا بھی انڈر پریشر ہے افغانستان کے کانٹیکس میں. تو یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور سی پیک کی کانٹیکس میں یہ بتا دوں کہ اس میں تھوڑی ہماری بھی کمزوریاں ہیں. ابھی ہمارے کیپیسٹی پرابلمس ہیں. جی اسپیشلائزڈ اکنامک زونز جو ہیں وہ اسپیشل اکنامک زونز، اس میں ہمارے وہ جو انڈسٹریز چائنیز لگانا چاہ رہے ہیں، ہمارے لوگ بلک اس کا ابھی انٹرینڈ ہے اور بہت سے لوگوں کو ابھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے. پھر یہ کہ ہرڈلز اپنی جگہ ہیں لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا. آپ دیکھیں گوادر کی بات ہو رہی تھی، پورٹ پہ بڑے وہ ہوتا تھا شروع میں 10 سال پہلے، کوئی یہ کہتے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بنے گا. آج وہ آپریشنل ہے. ٹھیک ہے بلو کیپیسٹی چل رہا ہے لیکن وہ یہ معاملات جو ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ ٹائم لیتے ہیں. اس کا جسٹیشن پیریڈ بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات مختلف فیکٹرز آتے ہیں، وہ اس میں اس کی کاسٹ پہ بھی فرق آ جاتا ہے، کیپیسٹی پرابلمز آ جاتے ہیں، ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی. یہ تمام چیزیں ہیں یہ اس میں. اور افغانستان کے کانٹیکس میں یہ امریکہ یا انڈیا جو ہے وہ آپ دیکھیے امریکہ نے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے کلیئرلی کہا ہے کہ ود افیکٹ فرام 1st of May and by 11th September they will withdraw. اب یہ ایک چیز ہے کہ بڑا ایک بلنٹ میسج ہے یہ ان تمام کے لیے جو افغانستان میں موجود تھے. اب اس میں نیٹو ظاہر ہے وہ بھی اس کو نیٹو کے ساتھ ہی جائے گا، ان کو ساتھ آئے تھے ساتھ جائیں گے. لیکن اس میں اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کلیئر کر دیا کہ وہ افغانستان سے تو وائنڈ اپ کرنا ہے لیکن انہوں نے اگلی فائٹ جو ہے
وہ چائنا کے ساتھ کرنی ہے. تو لہٰذا ان کو اپنی یہ جو یہاں پہ جو لائبلٹیز ہیں ان کو انہوں نے سمیٹنا ہے, اور یہ اس کا اصل کرکس ہے افغانستان سے نکلنے کا. اب اس میں کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا, نہ طالبان کاؤنٹ کرتے ہیں, نہ اس میں اشرف غنی صاحب کاؤنٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک طرح سے ٹیسٹلی یہ ریکگنیشن دے دیا ہے طالبان کو کہ دے کین ٹیک اوور. وہ اتنے دے ول ناٹ سے اٹ ان سو مینی ورڈز, لیکن وہ ایک میسج یہ اس میں اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے تو اس کے اندر یہ کنوے ہوتا ہے. وہ جو ہے کرسرلی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج رہیں گے ڈپلومیٹیکلی, ہم فائنینشیل اسسٹنس دیں گے. وہ پھر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ پاساں بات کرتے ہیں, پاسنگلی وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب اگر طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ان کی جو بات چیت ہوگی اس وقت یہ کنڈیشنلٹیز آئیں گی جس میں ہیومن رائٹس کا ایشو بھی آئے گا اور عورتوں کے رائٹس کا بھی ایشو آئے گا. تو یہ ڈپلومیٹک جو جس طرح سے بھی انہوں نے بساط بچھائی ہے وہ اس میں ظاہر ہے اس میں وہ اپنے پانس جو ہے وہ اسی طرح چلائیں گے. جی بریگیڈیئر شاہد صاحب, یہ فرمائیے کہ افغانستان کو امریکہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر ہم بات کریں چائنا چیلنج کی, تو وڈرال کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لمیٹڈ امریکہ کی پریزنس رہے گی افغانستان کے اندر؟ ہاں جی, آئی تھنک اپنے کانٹریکٹر کی شکل میں وہ ڈیفینیٹلی اپنی پریزنس وہ ضرور رکھیں گے جی, کیونکہ جو بڑی بڑی کانٹریکٹرز کمپنیز ہیں دے آر پارٹ آف دی پینٹاگون, نمبر 1. نمبر 2, ان میں جتنے بھی کانٹریکٹر جو ہوتے ہیں دے آر ایکس سروس مین اور بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایک اپنی پریزنس ضرور رکھیں گے. ایک اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ نمبر 1, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو افغانستان بلائنڈ. دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, بیکاز کل کو یہاں سے سی پیک میں گزرنا ہے, اور اگر وہ ہوتا ہے تو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت وہ ہر اس جگہ پہ اپنی کم از کم آنکھیں اور کان ضرور رکھیں گے جہاں پہ کہ چائنا کو پروگرس ہو رہی ہے. اور چائنا نے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ کاپر کے کچھ ٹینڈرز دیے ہیں افغانستان میں. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی وہ بالکل اپنی پریزنس کو ختم نہیں کریں گے, بیکاز آف جو ادھر انہوں نے اپنے اکنامک اسٹیک بنائے ہیں وہ اس کو کبھی نہیں کریں. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. جیسے ابھی میرے کولیگ نے پہلے کہا کہ افغانستان کو وہ ایک بہت انڈیا کو وہ ایک بہت بڑا رول دینا چاہتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان اینڈ ایران. ناؤ انڈیا کو وہ اس لیے دینا چاہتے ہیں, اگین ساؤتھ ایشیا میں انڈیا از دی اونلی کنٹری جو کہ ان کو وہ چیز دلا سکتا ہے جو کہ وہ چائنا کے اگینسٹ کرنا چاہتے ہیں. بیکاز امریکن اس فریم آف مائنڈ میں ہیں جب آپ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ملک جو کہ چائنا کو کولابریٹ کر رہے ہیں فار امپروونگ آف دی اکانومی آف ساؤتھ ایشیا, ان کو ٹرموائل میں رکھا جائے. جی, تو آپ میرے نہیں خیال ہے کہ امریکہ کمپلیٹلی اینڈ فلی جو ہے وہ ودرا کرے گا افغانستان. جی بہت شکریہ. جی, اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف امریکہ بٹ Daesh also will stay in Afghanistan and will be funded by the hidden hands which are funding them. جی بالکل, اس نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین، پروگرام دستک میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت علاقائی صورتحال کی۔ متحدہ عرب امارات، ایران اور ترکی تک پاکستان کے بڑھتے ہوئے رابطے، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تقریباً آلموسٹ سلامتی اور دفاع اور انسداد دہشت گردی کے شعبے میں سبھی ممالک کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ آئے تو ان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت ہوئی، لیکن اگر ہم پاکستان کی اپنی اندرونی سلامتی کی صورتحال دیکھیں تو وہ انتہائی مخدوش ہے۔ کوئٹہ میں ہونے والا جو دہشت گردی کا انتہائی افسوسناک واقعہ، وہ بالکل واضح ہے کہ وہ ایک پیغام تھا چین کو۔ اس حوالے سے امتیاز گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح بریگیڈیئر شاہد جاگیر صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کی بڑی بڑی تنظیمیں اپنی جڑیں پکڑ رہی ہیں، کوئٹہ کے اندر حملے ہو رہے ہیں، سی پیک کی ہم باتیں کر رہے تھے، یہ تو سی پیک اور یہ تمام تر پروجیکٹس آگے نہیں بڑھیں گے اگر بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہی رہی؟ پاکستان میں سی پیک کے تحت جاری منصوبے چلتے رہیں گے۔ جو سیکیورٹی کے واقعات یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اور جو ایک ڈرامہ گزشتہ رات بھی کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کے اندر عدم استحکام کا تاثر دینا، کیونکہ دنیا بھر اگر جانے پاکستان کو تو وہ بم دھماکوں کے حوالے سے جانے، وہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے اس کا ایک حوالے سے منفی جانے۔ پرسپشن جائے، بالکل جی، تو اس منفی تاثر کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش مسلسل جاری رہے گی، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر چین بنیادی ایک ہدف ہے امریکہ کی ایشیا میں پالیسی کے حوالے سے، تو ان کو بھی پھر آئیڈیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں اور ان علاقوں میں جہاں پہ چینی سرگرم ہے، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو اس میں وہ صرف پاکستان کو کسی طریقے سے مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ وہ اس کو ایک مشترکہ مشن کے طور پہ میرا خیال ہے اپنائیں گے، اور مشترکہ مشن کے طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں اس طرف سے چین کی طرف سے ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی ہمیں اپنے اندرونی معاملات پہ ضرور ہونی چاہیے۔ وہ آصف صاحب نے بھی پہلے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی کا بڑا ایشو ہے، جس انداز میں ہماری بیوروکریسی نے سست روی کا شکار کیا ہے بہت سارے منصوبوں کو، جو کام 6 مہینے میں ہونا چاہیے وہ 2 سال میں ہوا ہے، اس کی وجہ سے چین کو کافی پریشانی ہوئی ہے۔ پھر خاص طور پہ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے، انہوں نے اپنی شرائط کے تحت اور اپنے ایک وش لسٹ یعنی مطالبات پیش کیے چینی حکومت کو، کیا آپ انفراسٹرکچر کی بجائے آپ سوشل انفراسٹرکچر کی طرف آ جائیں۔ اس کی وجہ سے جو میسیجنگ چین کو ہوئی، اس کی وجہ سے باہمی تعلقات میں تھوڑی سی سرمہری آئی ہے، لیکن اگر آپ بڑی پکچر کو دیکھیں تو اس میں یہ سرمہری بھی دونوں ملک عبور کر لیں گے، کیونکہ اب مستقبل میں اب ایک دوسرے کے مفادات ہی میں ان دونوں ممالک کا لانگ ٹرم مفاد مضمر ہے۔ امبیسڈر آصف درانی صاحب، یقینی طور پہ جو کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا چین کو واضح پیغام تھا، اور امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین کی طرف سے تعاون جاری رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے واقعات پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ چونکہ یہ چیز مسٹ ہے، ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ اگر ہم نے افغانستان تک پہنچنا ہے، سی پیک کو ایران تک پہنچنا ہے، اگر ہم نے ٹرکی تک پہنچنا ہے، تو بلوچستان میں جب تک پیس نہیں تو ہمارے اقتصادی اہداف پورے نہیں ہو سکتے۔ جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک آپ کو سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ نے یہ حملے ہوتے رہیں گے؟ جی ہاں، یہ ہوں گے، اور یہ پہلے بھی ہوتے رہے، ان میں کمی آئی، پھر تھوڑا بہت اونچا چلا جاتا ہے، لیکن آپ نے سنگل مائنڈیڈلی دیکھیے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اتنا بڑی انڈرٹیکنگ ہے، یہ گیم چینجر ہے، اور یہ گیم چینجر کے جو ہے پھر ہمیں اس کو ڈی سائفر کرنا پڑے گا کہ یہ جیو اکنامک گیم چینجر جو ہے، اس کو جیو پولیٹیکل اینگل جو ہے، جو طاقتیں دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا انڈیا اس کو اپنے لیے ایک خطرہ دیکھتا ہو، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں ہمیں سنگل مائنڈیڈلی اس پہ کام کرنا پڑے گا، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ہاؤس کو ان آرڈر رکھیں، رول آف لا اسٹیبلش کریں، اور جو کلپرٹس ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو ٹیکل کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں
جو ہے پبلک گڈ پایا جاتا ہے، عام لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہوگی، وہ پروگریس کریں گے، ترقی کریں گے. تو یہ تمام چیزیں، ان کے ثمرات جو ہیں، جب یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس سامنے آ جائیں گے، اس سے جو فائدہ ہوگا، اور خود انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا جو فیز ہے اس میں جس طرح سے جابس کریٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں جس طرح سے انڈسٹریز لگیں گی، اور اس میں لوگ جو ہیں ان کو جو ہے امپلائمنٹ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں جو خوشحالی ہے، تو اس کا اندازہ، اور اس کے لیے جو ہے ضرورت ہے کہ تبلیغات کی، کہ آپ اویئرنیس کیمپین لانچ کی جائے ملک کے اندر، کہ اس میں لوگوں کی بھلائی کس حد تک مضمر ہے، اور ان کے حالات، اقتصادی حالات کتنے حد تک اچھے ہو جائیں گے. جی بالکل، اس نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریگیڈیئر شاہد جاگیر صاحب، آپ فرمائیے کہ یہ جو بڑھتا ہوا سیکیورٹی چیلنج ہے پاکستان کے لیے، آپ ڈیفنس سیکٹر کے ساتھ بہت طویل عرصے تک رہے ہیں، اس پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اس طرف سے افغانستان ہے، آپ نے خود ذکر کیا کہ وہاں دہشت گردی کی بڑی بڑی تنظیمیں اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں. پھر ایران پاکستان بارڈر کے تنازعات ہیں، بلوچستان کو سیکیور بھی کرنا ہے. بلوچستان از پاکستان، ہمارا تو یہی سلوگن ہوتا ہے کہ بلوچستان از پاکستان. لیکن یہ سیکیورٹی اور ٹیررزم کا جو بڑھتا ہوا چیلنج ہے، ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس کو بڑے کینوس پہ ذرا دیکھیں، اور اگر آپ بڑے کینوس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ملک ہے جو کہ چائنا کے ساتھ جتنے بھی ملک ہیں ان میں وہ بردیسی نہیں چاہتے. پاکستان کو انڈیا نے تو پچھلے 70 سال سے مطلب اس طریقے سے ایز اے ہمسائے انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا، اور یہ ایک بہت اچھا موقع مل گیا ان کو افغانستان میں پرابلم کی وجہ سے، کہ وہ افغانستان میں بلوچستان میں کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہے. اور اب جب سے بلوچستان جو ہے اور افغانستان جو ہے وہ ایک ایسے گیم میں شامل ہو رہا ہے جس کو کہ سی پیک ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ سیبوتاج کریں گے. یہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہمیں یہ چاہیے، جو کہ میرے باقی دو کولیگز نے بھی کہا ہے، کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، ہم اپنی جو ہے لوگوں کو تیار کریں، اور ایسے کسی عمل کو، تاکہ وہ ایسے کسی عمل کو جو ہے وہ اس کے اوپر نہ ہو جس میں کہ وہ شامل ہو سکیں. ان لوگوں کو لوگ اویئر ہوں کہ پاکستان کی امپورٹنس اگلی ایک دہائی میں کیا ہونے والی ہے. اور جب تک وہ آپ اپنے ملک کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے اور اس آگے آپ نہیں چل سکتے. پاکستان ایک بہت ریزیلینٹ ملک ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بچے تک جو اگلی جنریشن ہے، ہم نے وہ بھی قربان کی ہے اس ملک کے لیے. تو ہمیں جو ہے وہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی جو کوئی جو ہے وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، اس کے سڑکوں پہ آنے کی بجائے اور جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کی بجائے، ہمیں ملک کی جو نقصان کرنے والے لوگ ہیں ان کا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اور ان کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، چاہے وہ پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی بھی ہیں، رینجرز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تو ان کو اپنی جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی اور بڑھانی پڑے گی. گورنمنٹ کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی، اور جو ہے تاکہ وہ اپنی جو کہ آئیز اینڈ ایئرز ہیں قوم کے اور ملک کے، وہ اپنا کام جو ہے نا بہتر طریقے سے کر سکے. فائنلی ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ یہ چیز اٹھانی پڑے گی، کہ اور ہم نے اٹھائی بھی ہے، لیکن اب کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ
عرصے سے وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ افغانستان کے بلوچستان میں انڈیا از دا مین پلر آف ٹیررزم، اور جب تک وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز سے باز نہیں آئے گا افغانستان میں جنرلی اور بلوچستان میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ مشکلات پاکستان کو فیس ہوتی ہے۔ جی وقت کم ہے امتیاز گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں ان تمام ملٹیپل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری خارجہ پالیسی، ہماری سفارتی حکمت عملی ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں؟ جس ٹریک پر اس وقت ہم چل رہے ہیں، وزیر خارجہ جا رہے ہیں، ہماری سفارتی حکمت عملی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے حکومت اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہے، لیکن جو موجودہ علاقائی صورتحال بن رہی ہے، امریکا کے جو اس وقت ارادے لگ رہے ہیں، اس میں پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے ہم یہ پل عبور کر پائیں گے، خاص طور پہ جو ایران کے ساتھ، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے بڑے ممالک کے درمیان جو تنازعات ہیں، اور دوسری طرف ایران اور چین کی نئی پارٹنرشپ ہے، جی اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اور کوئٹہ میں جو گزشتہ رات ایک دھماکہ ہوا ہے چینی سفیر کو ڈرانے کے لیے، جس کی وجہ سے 4 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں، تو یہ قیمت ہمیں میرا خیال ہے مسلسل چکاتے رہنا پڑے گی۔ البتہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو کافی ایک طویل المعاد ویو لینا ہوگا پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، اگر ہم پاکستان کے اندر کا منظرنامہ دیکھیں، جس طرح کہ امتیاز گل صاحب نے بھی کہا، کچھ انتہائی دلخراش واقعات لاہور میں، پھر کوئٹہ کا واقعہ، تو پاکستان کے اندر اس وقت ایک عدم استحکام کی پکچر ہے۔ ایسے حالات میں ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں اپنے جو سیکیورٹی اور ٹیررزم کے جو چیلنجز ہیں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور رائزنگ انٹالرنس ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس کے ساتھ ہمیں ٹیررزم کا سامنا ہے، اور یہ واقعات وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں مزید بڑھیں گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، شارٹ کٹ اس میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے یہ ہمارا تو جو پرابلم وہ 9/11 سے ہی شروع ہوا جی، اور اگر آپ ذرا پیچھے جائیں تو جب سے سوویت ٹروپس افغانستان میں آئے تھے، ہمارے تو گلے میں یہ پورا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ٹیررزم تو ہم نے تو سوویت یونین کو انوائٹ نہیں کیا تھا افغانستان میں، تو اس کا ہم ابھی بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو 9/11 ہوا ہے، 9/11 کے اندر بھی جو جس طرح سے صورتحال سامنے آئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ طالبان کا جو ہے دوبارہ سے جو ہے ریسرجنس ہوا ہے افغانستان کے اندر، اس میں امریکیوں نے جو ہے ان کو ایک ڈسٹنس پہ رکھا۔ اگر وہ ان کو اس وقت ملا لیتے آج یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی جو ریلیجس فینیٹسزم ہے جی وہ بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے۔ وہ وجہ ہے کہ اس میں ہمارے خود ملکی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ٹو کٹ اٹ شارٹ، آپ کو جو ہے رول آف لا ملک میں لانا پڑے گا۔ اس کے ثمرات یہ ہوں گے چاہے وہ ایکسٹرنل فرنٹ ہو یا انٹرنل فرنٹ ہو۔ جب آپ رول آف لا امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر نہ اندر کے جو وہ شرارتی ہیں، نہ باہر کے جو ہیں انسٹیگیٹرز ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی بریگیڈیئر شاہد جاگیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیسے اندرونی استحکام آ سکتا ہے اور کس طریقے سے پاکستان اس وقت ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ان سے نمٹ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ون از دا فارن فرنٹ، جس میں کہ گورنمنٹ ہماری ڈپلومیسی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ یس، ڈپلومیسی جو ہے وہ اس میں پوری کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں ود مڈل ایسٹ کنٹریز اور جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے ہمیں اپنی فالٹ لائن جو ہماری ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی ہے، جی جن میں گورننس سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا گورننس کا، دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کا، تیسرا مسئلہ جو ہے ہمارا اکانومی کا۔ یہ 3 میجر ایشوز ہیں ملک کے جو کہ جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے 21ویں صدی میں پروگریس کرنی ہے اور ہمارے آنے والی جنریشن میں پروگریس کرنی ہے۔ تو جب تک ملک میں گڈ گورننس نہیں ہوگی، بیوروکریٹس اپنا کام نہیں کریں گے، گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی،
जहालत खत्म नहीं होगी। आप देखें कि परसों एक इशू जिसमें कि एक पार्लियामेंटेरियन ने जूता मारने की धमकी दी स्पीकर को इन द सिटिंग सेशन। ना ये चीजें जो हैं, ये चीजें आप हमें एड्रेस करनी होगी, हमें टॉलरेंस दिखानी होगी, रिलीजियस टॉलरेंस हमें दिखानी होगी, हमें एजुकेट करना होगा अपनी जनरेशन को कि एक्सट्रीमिज्म इस्लाम में कहीं नहीं है। हमें अपने ताल्लुकात जो है वो अपने ब्रादर हमसाया मुल्क, स्पेशली जो जोग्राफिकल हमारे हमसाए हैं ईरान और बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ बेहतर बनाने चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर बनाएं। अब इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी अगर इंडिया एक कदम आगे आएगा हम 2 कदम आगे चलेंगे। ईरान के साथ हम ताल्लुकात ठीक करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल जब तक हम अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइन ठीक नहीं करेंगे, जुडिशरी आगे नहीं आएगी और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्विस में लोग हैं, बिकॉज उनका काम है डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस डाउन टू द इंडिविजुअल इज देयर जॉब। अगर महंगाई है तो क्यों नहीं, जब तक डीसी बाहर नहीं निकलेगा, एसी बाहर नहीं निकलेगा, जाके देखेगा नहीं कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों होर्डिंग हो रही है, क्यों जो है वो कीमतें ज्यादा हैं, तो तब तक ये चीजें हल इसका मुश्किल होगा। और हम जब तक जो मुल्क का पैसा जो मुल्क से बाहर गया, जब तक वो वापस नहीं लेके आते, मेरा नहीं ख्याल कि हम 21वीं सदी में जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसमें फाइनली मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट्स द 4th पिलर ऑफ द नेशन। जी, मीडिया जब तक असल चीज नहीं दिखाएगा, जो है वो गलत जो खबरें हैं और जो प्रोपेगेंडा है उसको कर्ब नहीं करेगा, हकीकत नहीं बताएगा, तो लोग एजुकेट नहीं होंगे आगे 21वीं सदी के। जी नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस से पाकिस्तान इसी सूरत में निपट सकता है जब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हो, इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो इंतहाई कामयाब हो। और बड़ी कामयाबी के साथ जो खित्ते के अंदर रूनमा होने वाली तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान अपने कार्ड्स, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी इंतहाई सोच समझ के इन मामलात को देखे और इन मामलात से निपटे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे, एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।